بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب گرامی، آج ہمارا اصطلاحات علوم و فنون کورس کا تیسرا سبق ہے، اور آج کی اصطلاحات ہم فقہ کے متعلق اصطلاحات پڑھیں گے، اور یہ فقہ کی اصطلاحات ہم کتاب طہارت سے ترتیب وار ہر باب کی جو اصطلاحات ہیں اسی کے مطابق پڑھیں گے۔ دیکھیں، فقہ کی کتابوں میں 3 عنوان آئے ہوئے ہوتے ہیں، ایک کتاب کا عنوان، ایک باب کا عنوان اور ایک فصل کا عنوان۔ کتاب کسے کہتے ہیں، باب کسے کہتے ہیں، فصل کسے کہتے ہیں، ہر ایک کی الگ تعریف ہے۔ دیکھیں، کتاب مستقل حیثیت کے حامل مسائل کے مجموعے کو کہتے ہیں، خواہ وہ کئی انواع پر مشتمل ہو یا نہ ہو، مثلا کتاب طہارت، کتاب الصلاۃ وغیرہ۔ باب کتاب کا وہ حصہ جس میں ایک نوع کے متعلقہ مسائل بیان کیے گئے ہوں۔ آگے فصل باب کا ایسا جز جس میں ایک خاص موضوع سے متعلقہ مسائل مذکور ہوں۔ آگے ہے کتاب الطہارت۔ دیکھیں، طہارت مصدر ہے جس کے معنی ہے پاکیزگی، صفائی ستھرائی، پاک ہونا۔ تاکہ ضمہ کے ساتھ اگر پڑھیں طہارت تو معنی ہے پاک کرنا، تاکہ فتح کے ساتھ پڑھیں طہارت تو معنی ہے پاک یا پاک کرنے والا۔ اصطلاح میں حدث کو دور کرنا اور نجاست کو زائل کرنے کا نام طہارت ہے۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے طہر۔ حالت حیض کے علاوہ عورت کی جو حالت ہوتی ہے اس کو حالت طہر کہتے ہیں، اور یہ طہر پاکی کے معنی میں ہے۔ آگے ہے حیض، لغت میں اس کا معنی ہے بہنا، اور ماہواری کا خون جاری ہونا، یہ حیض ہے۔ اور اصطلاح میں حیض ایسا خون جو عورت کے رحم سے ولادت یا امراض سے سلامتی کی حالت میں بلوغت کے بعد مخصوص ایام میں خارج ہو، ایسے خون کو حیض کہتے ہیں۔ یعنی جو نہ بیماری کی وجہ سے ہو اور نہ ولادت کے بعد ہو، بلکہ مخصوص ایام میں سلامتی کی حالت میں عورت کی صحت ٹھیک ہو، ایسی صورت میں جو خون آئے اس کو حیض کہتے ہیں۔ آگے ہے استحاضہ۔ استحاضہ اس خون کو کہتے ہیں جو کسی بیماری کے سبب عورت کے رحم کے علاوہ اس کی شرمگاہ سے خارج ہو، اور یہ عموماً کسی رگ کی وجہ سے جاری ہوتا ہے۔ آگے ہے نفاس۔ یہ باب سامیہ سے مصدر ہے، اس کے معنی ہے بچہ جننا، اور اس کی جمع ہے نفوسا۔ اصطلاح میں نفاس ایسا خون ہے جو پیدائش کے وقت بچے کے ساتھ یا بچے کے پیدائش کے بعد جو خارج ہوتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں، اور نفاس کی کم سے کم کوئی مدت نہیں ہے، البتہ نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے، اور حیض کی کم سے کم مدت 3 دن ہے، اور حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے، اور طہر کی کم سے کم مدت 15 دن ہے، زیادہ سے زیادہ طہر کی کوئی مدت نہیں ہے۔ آگے ایک لفظ ہے مائع مستعمل۔ فقہا کے نزدیک مائع مستعمل ایسا پانی ہے جسے جنابت دور کرنے کے لیے یا رفع حدث یعنی وضو یا غسل کے لیے یا ازالہ نجاست کے لیے یا تقرب کی نیت سے اجر و ثواب کے کاموں، مثلا وضو پر وضو کرنا یا نماز جنازہ کے لیے یا مسجد میں داخل ہونے کے لیے یا قرآن مجید کے لیے وضو وغیرہ کرنے میں جو پانی استعمال کیا جاتا ہے اس کو مائع مستعمل کہتے ہیں۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نبیذ۔ یہ کھجور ملے پانی کو نبیذ کہتے ہیں۔ آگے ایک اصطلاح ہے نجاست۔ اس کا لغوی معنی ہے پلیتی، گندگی۔ اصطلاح میں ہر ایسی چیز نجاست ہے جسے عمدہ طبیعتوں کے حامل افراد برا جانتے ہوں اور اس سے حد الوسعت اجتناب کرتے ہوں۔ اگر کپڑوں کو لگ جائے تو دھو دیا جائے اس کو،
اور ہر وہ چیز جو پاک نہیں ہوتی، مثلا پخانہ، پیشاب وغیرہ، یہ نجاست ہے۔ آگے ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے معقول اللحم۔ معقول اللحم کسے کہتے ہیں؟ وہ جانور کے جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، یعنی جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کو معقول اللحم کہا جاتا ہے۔ غیر معقول اللحم یعنی وہ جانور کہ جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا۔ ایک اصطلاح ہے منی۔ منی کسے کہتے ہیں؟ ایسا گاڑھا پانی جو احتلام یا جماع کی صورت میں ٹپک کر مرد کی شرمگاہ سے خارج ہو، اس پر غسل واجب ہوتا ہے، اس کو منی کہتے ہیں۔ ایک اصطلاح ہے مزی۔ مزی ایسا رقیق پانی ہے جو کمزور شہوت کے وقت یا اپنی بیوی سے ملامعات کے وقت یا اسی کی مثل کسی کام میں بغیر اچھلنے کے خارج ہو، یہ نواقض وضو میں سے ہے، اس سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ ایک ہے ودی۔ ودی ایسا سفید گدلا بغیر بدبو کے پانی جو پیشاب کے بعد خارج ہو، یہ بھی نواقض وضو میں سے ہے، اس پر سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اصطلاح میں مسواک۔ مسواک کا لغوی معنی ہے ملنا یا ملنے کا آلہ۔ اصطلاح میں مسواک اس لکڑی کو کہتے ہیں جسے دانتوں کی زردی یا میل کچیل صاف کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے وضو، واو کے ضمہ کے ساتھ، اس کا معنی ہوگا وضو کرنا۔ وضو کی اصطلاحی تعریف یہ کہ جسم کے مخصوص اعضاء کو دھونا یا ملنا عبادت یا تقرب کے لیے۔ ایک اصطلاح ہے وضو، واو کے فتح کے ساتھ، اس کا معنی ہوگا کہ وہ پانی جس سے وضو کیا جائے۔ ایک ہے واو کے کسرہ کے ساتھ وضو، یعنی وہ برتن جس سے وضو کیا جائے۔ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے تشبیک، کاف کراچی والا تشبیک، اس کا معنی ہے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالنا، یہ مکروہ ہے، یعنی نماز کے دوران خصوصاً وضو کرنے کے بعد۔ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے ریاف۔ ریاف وہ خون جو ناک کے راستے سے نکلتا ہے اور اسے نکسیر بھی کہتے ہیں۔ آگے ہے تیمم۔ لغت میں اس کا معنی ہے ارادہ یا قصد کرنا، اور یہ باب تفاعل سے مصدر ہے۔ اصطلاحی تعریف اس کی یہ ہے کہ مخصوص طریقے سے پاک مٹی کے ساتھ چہرے اور دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا تیمم کہلاتا ہے۔ آگے ہے غسل۔ لغتاً غین کے ضمہ کے ساتھ نہانا اور غین کے فتح کے ساتھ معنی بنتا ہے دھونا، غسل، اور زاربا سے مصدر ہے۔ اگر اغتسل سے ہو تو معنی ہوگا غسل کرنا۔ غسل کی اصطلاحی تعریف نیت کے ساتھ مکمل بدن پر مسنون طریقہ کے مطابق پاک پانی بہانا غسل کہلاتا ہے۔ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے جنابت۔ دیکھیں غسل کا فرض ہونا خواہ احتلام سے ہو یا مباشرت کے سبب سے یا حیض اور نفاس کے سبب سے ہو، اس کو جنابت کہتے ہیں، یعنی غسل کے فرض ہونے کو خواہ وہ کسی وجہ سے بھی غسل فرض ہو، اس کو جنابت کہتے ہیں۔ آگے حد سے اصغر ہے، اس سے مراد بغیر وضو کے ہونا، مثلا ہوا خارج ہو یا نواقض وضو میں سے کوئی سبب پایا جائے تو اس حالت کو حد سے اصغر کہتے ہیں۔ ایک اصطلاح ہے حد سے اکبر۔ اس سے مراد آدمی کا جنبی یا احتلام والا ہونا، یعنی جس حالت میں آدمی پر غسل واجب ہو جاتا ہے اس حالت کو حد سے اکبر کہتے ہیں۔ یہ اصطلاحات تو ہم نے وہ بیان کی ہیں جو کتاب الطہارت سے تعلق رکھتی ہیں۔ آگے دوسرے نمبر پر وہ اصطلاحات کے جن کا تعلق کتاب الصلاۃ سے ہے۔ لفظ سے پہلے لفظ صلاۃ، دیکھیں لغتاً لفظ صلاۃ یہ مصدر ہے بمعنی نماز، اس کی جمع صلوات آتی ہے۔ لفظ صلاۃ کی نسبت اگر اللہ رب العزت کی طرف ہو تو اس کا معنی ہے رحمت، اور اگر اس کی نسبت بندوں یا فرشتوں کی طرف ہو تو اس کا معنی ہے رحمت کی دعا کرنا، اور اگر پرندوں کی طرف ہو اس کی نسبت ہو تو اس کا معنی ہے تسبیح۔ یعنی لفظ صلاۃ دعا، نماز، رحمت، تسبیح مختلف معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اصطلاحی طور پر اصطلاحی تعریف کیا ہے صلاۃ کی، نماز کی؟
اصطلاحی طور پر صلاۃ سے مراد نماز لیتے ہیں، اور نماز ایسی معروف عبادت ہے جس میں رکوع و سجود ہوتے ہیں اور جس کی ابتدا تکبیر تحریمہ سے اور انتہا سلام پر ہوتی ہے۔ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے شفق وہ سرخی ہے جو غروب آفتاب سے لے کر عشاء تک یا اس کے قریب آسمان پر نمودار رہتی ہے۔ نماز مغرب کا آخری وقت شفق کے غائب ہونے تک رہتا ہے۔ ایک اصطلاح ہے آذان۔ لفظ آذان یہ باب تفعیل سے مصدر ہے جس کے معنی ہے آذان دینا، اطلاع دینا اور خبردار کرنا وغیرہ، یہ معنی آتے ہیں، اور یہ باب افعال سے بھی مستعمل ہے جس کے معنی ہے آگاہ کرنا۔ اور اصطلاحی معنی کیا ہے آذان کا؟ دیکھیں، اصطلاحاً اس کا معنی یہ ہے کہ مخصوص الفاظ کے ساتھ مخصوص الفاظ کے ساتھ نماز کے اوقات کے وقت آگاہ کرنا، اوقات نماز سے آگاہ کرنا، یہ اصطلاح کا معنی ہے۔ یعنی اصطلاحی اس کا معنی یہ ہے کہ مخصوص الفاظ کے ساتھ اوقات صلاۃ سے آگاہ کرنا۔ آگے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ترجیح فی الاذان۔ ترجیح یعنی ترجیح والی اذان سے مراد ایسی اذان ہے جس میں کلمہ شہادتین کو 2 مرتبہ دہرایا گیا ہو، پہلی 2 مرتبہ آہستہ آواز میں جبکہ دوسری 2 مرتبہ اونچی آواز میں، ایسی اذان ترجیح ہے۔ اور یہ اذان ترجیح جو حدیث مبارکہ میں ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتی ہے۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تصویب فی الاذان۔ تصویب فی الاذان، اذان فجر میں حی علی الصلاۃ کے بعد 2 مرتبہ الصلاۃ خیر من النوم کہنا تصویب کہلاتا ہے، اور یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیا تھا۔ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے سترہ کی۔ سترہ کا لغوی معنی ہے اوڑھ یا پردہ، اور اس کا اصطلاحی معنی ہے کہ ہر وہ چیز جسے انسان نماز کے وقت اپنی سجدہ گاہ کے سامنے نصب کرے، مثلا لکڑی یا دیوار وغیرہ، جس کی بلندی 1 ذراع یعنی تقریباً 1.5 فٹ ہو، 1 ذراع یعنی 1.5 فٹ جس کی لمبائی بلندی ہو۔ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے جلسہ استراحت۔ پہلی رکعت کے بعد دوسری رکعت کے لیے اور تیسری رکعت کے بعد چوتھی رکعت کے لیے اٹھنے سے پہلے دوسرے سجدے کے بعد کچھ دیر اطمینان سے بیٹھنے کو جلسہ استراحت کہتے ہیں، اور یہ مسنون و مشروع ہے۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے قوما۔ دیکھیں، رکوع کرنے کے بعد جب کھڑے ہوں، سیدھا کھڑے ہوتے ہیں تو سیدھا کھڑے ہو جانے کو قوما کہتے ہیں۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جلسہ، یعنی 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ بین سجدتین کہتے ہیں، اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے تورک۔ تورک کسے کہتے ہیں؟ آخری تشہد میں بیٹھنے کو تورک کہتے ہیں۔ بائیں پاؤں کو دائیں ران کے نیچے سے آگے بڑھا کر اور دایاں پاؤں کھڑا کر کے سورین پر بیٹھنا تورک کہلاتا ہے۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تعوذ۔ تعوذ سے مراد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ ہے، یعنی میں پناہ طلب کرتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ تعوذ سے مراد پناہ طلب کرنا۔ تعوذ کے اور الفاظ بھی ہیں۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تسمیہ۔ تسمیہ سے مراد بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تحلیل۔ تحلیل سے مراد لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تکبیر، اس سے مراد اللہ اکبر کہنا ہے۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تسبیح، اس سے مراد سبحان اللہ کہنا ہے۔ ایک اصطلاح ہے التطوع۔ تطوع ویسے نفل کو کہتے ہیں، یعنی اس کا معنی ہے کہ یہ ہوگا کہ خوشی سے کام کرنے کو تطوع کہتے ہیں۔ شرعی طور پر ایسی فرما برداری اور ایسی اطاعت جو فرائض و واجبات کے علاوہ مشروع ہو،
نیز تطوع کی جگہ یہ الفاظ بھی مستعمل ہوئے، مثلا نفل کا لفظ استعمال ہوا ہے، مندوب کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، مستحب کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ ایک اصطلاح ہے اشراق، جیسے نماز اشراق۔ دیکھیں نماز اشراق، نماز ضحیٰ، یہ ایک ہی نماز کے دو نام ہیں، یعنی جب دن چڑھے تو اس وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو نماز اشراق کہتے ہیں، یعنی نماز ضحیٰ چاشت کی نماز ہے، یہ وقت اشراق کے وقت سے کچھ دیر بعد ہوتا ہے، اور اشراق میں 4 اور چاشت میں 8 رکعت تک نفل پڑھنا، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ ایک اصطلاح ثابت ہے، ایک ہے عیدین۔ دیکھیں عیدین یہ تثنیہ ہے، اور اس کا ویسے لغوی معنی ہے بار بار لوٹ کر آنا، اور اس کی اصطلاحی اس سے مراد عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے، اور یہ دونوں دن مسلمانوں کی خوشی کے تہوار ہیں، یعنی عید کی جمع یہ دونوں خوشی کے دن ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے صلاۃ الخوف کی۔ دیکھیں حالت خوف میں پڑھی جانے والی نماز، یعنی جنگ یا لڑائی کے وقت حدیث کے مطابق کوئی ممکن صورت نکال کر جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو صلاۃ خوف کہتے ہیں۔ صلاۃ خوف کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے ذرا، نماز خوف کے بہت سے طریقے حدیث سے منقول ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک جماعت نماز ادا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی ہو گئی، اور ایک جماعت دشمن کے سامنے صفیں باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ جو جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریک تھی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1 رکوع اور 2 سجدے کیے، اور اس گروہ کی جگہ واپس چلی گئی جس نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی تھی۔ اس جماعت کے افراد آئے، وہ پچھلی جماعت کے افراد آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی 2 سجدوں کے ساتھ 1 رکعت پڑھائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا، مگر دونوں گروہوں نے اٹھ کر الگ الگ اپنی رکعت پوری کی، یعنی ہر ایک گروہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1 رکعت مکمل کی، اور 1 رکعت ہر ایک نے اپنی اپنی الگ پڑھی۔ دیکھیں ایک اصطلاح ہے صلاۃ الکسوف کی، یہ کاف کراچی کا۔ صلاۃ الکسوف، نماز کسوف ایسی نماز کو کہتے ہیں جسے سورج گرہن کے وقت پڑھا جاتا ہے۔ کسوف سورج کو کہتے ہیں، سورج کو جب گرہ لگ جائے تو اس وقت جو نماز پڑھنا مسنون ہے اس کو صلاۃ الکسوف کہتے ہیں۔ خسوف یہ چاند گرہن کی نماز کو کہتے ہیں کہ جب چاند گرہن ہو تو اس وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو صلاۃ الخسوف کہتے ہیں۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے صلاۃ استسقاء کا۔ صلاۃ استسقاء کہتے ہیں بارش طلب کرنے کے لیے نماز پڑھنا، بارش طلب کرنے کے لیے نماز پڑھنا۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز استسقاء کے لیے ایک روز نکلے، اپنے ہمیں بغیر اذان و اقامت کے 2 رکعت نماز پڑھائی، پھر ہمیں خطبہ دیا اور اللہ رب العزت سے دعا شروع کر دی۔ اپنے ہاتھ بلند کیے ہوئے ہی آپ نے اپنا چہرہ قبلے کی جانب پھیر دیا اور اپنی چادر کو پلٹایا، وہ اس طرح کہ اس کے دائیں حصے کو بائیں جانب اور بائیں کو دائیں جانب کر دیا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کی اس دعا میں اپنے ہاتھ الٹی سمت سے آسمان کی طرف اٹھا کر اشارہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 دفعہ خطبہ نماز سے پہلے دیا اور 1 دفعہ خطبہ نماز کے بعد دیا ہے۔ یہ صحیح ابو داؤد شریف کتاب الصلاۃ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت موجود ہے۔ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے صلاۃ السفر کی، یعنی صلاۃ السفر، اس کو قصر نماز بھی کہتے ہیں، قصر، اسے قصر بھی کہتے ہیں، یعنی دوران سفر جو نماز 4 رکعت تھی وہ 2 رکعت رہ جاتی ہے۔ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے شفقت اور اللہ کا انعام ہے۔ آگے کتاب الصلاۃ کے بعد ایک عنوان ہے کتاب الجنائز کا۔ جنائز جنازہ کی جمع ہے، جیم کے فتح کے ساتھ اس سے مراد میت یا میت والی چارپائی ہے، اور جیم کے کسرہ کے ساتھ جنازہ کو اگر جنازہ پڑھے تو اس کا معنی ہوگا میت۔ یہ باب زاربہ سے مصدر ہے، اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کفن۔ کفن ان کپڑوں کو کہا جاتا ہے جس میں میت کو دفن کیا جاتا ہے،
ویسے تو ہر رنگ کے کپڑوں میں میت کو دفن کیا جا سکتا ہے، لیکن عمدہ اور سنت یہ ہے کہ سفید کپڑے کا کفن ہو، اور کفن میں مرد کے لیے 3 کپڑے سنت ہے اور عورت کے لیے 5 کپڑے سنت ہے۔ آگے ہے غسل میت۔ میت کو غسل دینا ضروری ہے، البتہ شہداء کو غسل نہیں دیا جائے گا۔ میت کو غسل دینے کا مختصر طریقہ یہ ہے کہ میت کو غسل دینے سے پہلے استنجا اور مسنون وضو کرایا جائے، پھر اگر نیم گرم پانی سے مسنون غسل کرایا جائے جس میں بیری کے پتے ابال لیے جائیں، صابن بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جسم کو 3 بار یا 5 یا 7 مرتبہ دھوئے، سب سے آخر میں پاؤں دھوئے۔ یاد رہے کہ غسل کے وقت میت کی ٹانگوں کا قبلے رخ کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ غسل کے وقت نرمی کا پہلو رکھے، پھر احتیاط کے ساتھ اس کو رکھیں اور اس کے سطر کے کھلنے کا بھی ذرا خیال رکھیں تاکہ میت کا سطر نہ کھلے۔ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے قیرات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیرات احد پہاڑ کے برابر کہا ہے۔ قیرات یہ احد پہاڑ کے برابر ہے۔ نماز جنازہ کا طریقہ۔ نماز جنازہ میں اذان اور اقامت نہیں ہوتی اور اس میں رکوع اور سجدہ بھی نہیں ہوتا۔ نماز جنازہ کے لیے 4 تکبیریں کہی جائیں گی اور یہ چاروں تکبیریں فرض ہیں، زبان سے ہر شخص کا کہنا ضروری ہے۔ پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھا جائے، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھی جائے، تیسری تکبیر کے بعد دعائے مسنونہ پڑھی جائے، چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیر دیا جائے۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے قبر۔ دیکھیں میت کی تدفین کا جو گڑھا ہے، جو اس میت کو جس کے اندر دفن کیا جاتا ہے اس کو قبر کہتے ہیں۔ لحد کہتے ہیں بغلی قبر کو، یعنی قبلہ رخ سائیڈ پہ جو نیچے گڑھا کھودا جاتا ہے اس کو لحد کہتے ہیں۔ اور ایک ہے شق میت کے لیے سیدھی قبر کھودنے کو کہتے ہیں۔ شق کا معنی پاڑنا۔ علاقہ اور زمین کے اعتبار سے دونوں مسنون ہے، اگر کہیں زمین سخت ہو تو وہاں لحدی قبر مسنون ہے، جہاں زمین نرم ہو تو وہاں شقی قبر مسنون ہے۔ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے تعزیت۔ تعزیت کا معنی ہے تسلی دینا، یعنی میت کے ورثاء کے پاس جا کر انہیں صبر کی تلقین کرنا اور اجر و ثواب کی نوید سنانا، یہ تعزیت ہے۔ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے نوحہ، یعنی میت پر رونا، دھونا، چیخنا، چلانا، بال نوچنا، گربان پھاڑنا، یہ سب چیزیں ناجائز اور حرام ہے۔ آگے ہے کتاب الزکات۔ دیکھیں زکات لغت میں اس زکات کا لغوی معنی ہے بڑھنا، پکیزہ ہونا، بڑھوتگی، اور اس کی اصطلاحی تعریف اور شرعی تعریف یہ کہ اپنے مال کو پاک کرنے کی غرض سے جو چیز آپ نکالیں وہ زکات ہے۔ زکات کے مسلمانوں پر تفصیلی احکامات 2 ہجری میں فرض ہوئے تھے۔ آگے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مال مستفاد۔ مال مستفاد، مال مستفاد ایسا مال ہے جو زکات کی ادائیگی کے بعد دوران سال حاصل ہو، اس کی کئی ایک صورتیں ہیں۔ ایک ہے مال زمار۔ مال زمار ایسا مال ہے جو کسی کے ہاتھ سے یوں نکل جائے پھر اس کے واپس ملنے کی امید نہ ہو، مثلا کہیں گم ہو جائے، سمندر میں ڈوب جائے، کوئی چوری کر لے، چھین لے، بطور قرض لے کر مکر جائے، تو اس سارے مال اس پر زکات نہیں ہے، تو اس مال کو مال زمار کہتے ہیں۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے لقطہ۔ لقطہ کہتے ہیں گری پڑی چیز کو، جو راستے میں گری پڑی ہو کسی کی تو اس کے اٹھانے کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اس کو تشہیر کرانے کے لیے اٹھایا جائے، اور اگر اس کا مالک مل جائے تو اس کو واپس کی جائے، اور اگر اس کا مالک نہ ملے تو اس کو صدقہ کر دیا جائے۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سائمہ اور غیر سائمہ۔ سائمہ جانور ایسا جانور کہ جس کی گزر بسر چرنے سے ہو، یعنی سال کا اکثر حصہ سائمہ اسے کہتے ہیں کہ جو بہر چرتا ہو، اس کو گھر باندھ کر نہ کھڑا کیا گیا ہو۔ غیر سائمہ سے مراد ایسا جانور ہے، ایسا اونٹ، گائے، بکریاں وغیرہ کہ جن کی پرورش گھر میں انہیں چارہ ڈال کر ڈالی جائے تو یہ جانور غیر سائمہ ہے۔ بنت مخاض ایسی اونٹنی کو کہتے ہیں جس کی عمر کا پہلا سال مکمل ہو کر
دوسرا سال شروع ہو چکا ہو اور اس کی ماں حاملہ ہونے کے قابل ہو۔ بنت لبون وہ اونٹ کے جو 2 سال کی عمر مکمل کر کے تیسرے سال میں داخل ہو چکا ہو۔ ابن لبون، اس کو ابن لبون وہ اونٹ جو 2 سال کی عمر مکمل کر کے تیسرے سال میں داخل ہو چکا ہو۔ بنت لبون ایسی اونٹنی جو 2 سال کی عمر پوری کر کے تیسرے سال میں قدم رکھ چکی ہو۔ حقہ ایسی اونٹنی جو 3 سال کی عمر مکمل کر کے چوتھے سال میں داخل ہو چکی ہو۔ ایک اصطلاح ہے جزع، وہ اونٹنی جو اپنی عمر کے 4 سال مکمل کر کے 5ویں سال میں داخل ہو چکی ہو۔ اونٹوں کی زکوٰۃ کا نصاب ذرا اختصار کے ساتھ دیکھیے۔ 5 سے کم اونٹوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جب 5 اونٹ ہو جائیں تو ان پر 1 بکری اور ہر 5 پر 1 بکری ہوگی۔ جب اونٹ 25 ہو جائے تو ان میں 1 سال کی اونٹنی یا 2 سال کا اونٹ دیا جائے گا، اور جب 36 اونٹ ہو جائے تو اس میں پھر 2 سال کی اونٹنی، اور 45 تک جب 46 ہو جائے تو 3 سال کی اونٹنی، یہ 60 تک ہے 61 ہو جائے تو 4 سال کی اونٹنی، 76 اونٹ ہو جائے تو دو سال والی اونٹنیاں دی جائیں گی، 91 سے 120 تک 3 سال والی 3 اونٹنیاں دی جائیں گی، 120 سے زائد جب ہوں گے تو ہر 40 پر 2 سال کی اونٹنی اور ہر 50 پر 3 سال والی اونٹنی دی جائے گی۔ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے طبیعہ اور طبیعہ۔ دیکھیں، طبیعہ ایسا بچہ جو 1 سال کی عمر پوری کر کے دوسرے سال میں قدم رکھ چکا ہو، اسے طبیعہ کہتے ہیں۔ مسنہ ایسا جانور کہ جس کے 2 دانت نکل آئے ہوں، یعنی 2 سال مکمل کر کے تیسرے سال میں داخل ہو چکا ہو، ایسے گائے کے بچے کو مسنہ کہتے ہیں۔ دیکھیں، گائے اور بھینس کی زکوٰۃ، ان دونوں کی، گائے کی زکوٰۃ اور بھینس کی زکوٰۃ ایک ہی ہے۔ 30 سے کم گایوں میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ 30 پر 1 سال کا مادہ یا نر بچڑا دینا ہے، اور 40 پر 2 سال کا گائے کا بچہ دینا ہے، اور اس کے بعد پھر 30 گایوں پر 1 بچڑا، پھر 40 گایوں پر 2 سالہ بچڑا واجب ہوگا۔ بکریوں کی زکوٰۃ 40 بکریوں سے کم پر زکوٰۃ نہیں۔ 40 بکریوں سے لے کر 120 تک جب کسی کے پاس بکریاں ہوں تو 1 بکری واجب ہوگی۔ 120 سے 200 تک 2 بکریاں، 200 سے 300 پر 3 بکریاں، پھر ہر 100 پر 1 بکری واجب ہوگی۔ آگے دیکھیں ذرا، گندم، چاول وغیرہ کی زکوٰۃ۔ دیکھیں، غلہ وغیرہ زمین کی پیداوار پر زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ ان پر عشر ہے۔ عشر واجب ہے، اور عشر کسے کہتے ہیں؟ عشر کہتے ہیں کہ بھئی اس زمین کا جو بھی حصہ نکلے اس کا 10واں حصہ، لیکن ہمارے ہاں آج کل پانی اپنا لگایا جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے فقہاء اور علماء امت کا اس بات پر فتویٰ ہے کہ بھئی اس پر نصف عشر ہوگا، یعنی اس کا 20واں حصہ ہوگا۔ ایک اصطلاح واجب ہوتی ہے وسق اور سا۔ ایک وسق 60 سا کا ہوتا ہے، ہر سا میں 4 مد ہوتے ہیں، اور 1 مد 1 رتل کا اور 1/3 رتل کے برابر ہے، یعنی 1 سا تقریباً کتنا ہوگا؟ 2.5 کلو گرام کا ہوگا۔ 1 سا تقریباً 2.5 کلو گرام کا، اور 1 وسق 4 من کا ہوتا ہے، گویا کہ 5 وسق 20 من کے ہوتے ہیں۔ ایک اصطلاح استعمال ہوتی مال ریکاز۔ بعض کے نزدیک مال ریکاز سے مراد جاہلیت کا مدفون خزانہ ہے، اور بعض کے نزدیک معدنیات کا دوسرا نام ریکاز ہے، اور اس سے زکوٰۃ کا اس میں خمس ہوگا، یعنی 5واں حصہ لیا جائے گا۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مال فائے۔ مال فائے ایسے مال کو کہتے ہیں جو بغیر مشقت اور بغیر جنگ کے حاصل ہو۔ آگے اصطلاح ہے مال غنیمت۔ مال غنیمت ایسے مال کو کہتے ہیں جو کفار سے جنگ کے بعد حاصل ہو۔ فقراء و مساکین جسے کہتے ہیں، فقیر سے مراد ایسا آدمی جو غنی نہ ہو، مسکین سے مراد ایسا آدمی کہ جس کی آمدن سے اس کی زندگی کی بنیادی ضروریات پوری نہ ہوتی ہوں، ایسے شخص کو مسکین کہتے ہیں۔ عامل کسے کہتے ہیں؟ عامل سے مراد ایسا سرکاری آدمی جس کو زکوٰۃ و صدقات کی وصولی و تقسیم اور اس کے حساب و کتاب پر معمور کیا گیا ہو، ایسے شخص کو عامل کہتے ہیں۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مؤلفۃ القلوب، وہ نائب مسلمان
جنہیں اسلام پر پکا کرنا مقصود ہو انہیں صدقہ دیا جائے، ان کو مؤلفۃ القلوب کہتے ہیں۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے رقاب، رقاب کا معنی ہے غلام، گردن آزاد کروانا، غلام آزاد کرانا یا گردن آزاد کروانا۔ آگے غارمین، اس سے مراد مقروض ہے، وہ مقروض کسی بھی صورت سے ہو، کسی کاروباری نقصان کی وجہ سے یا ضمانت کے نیچے دب گیا ہو، ایسے مسائل کے ہاتھوں مجبور ہو کر مقروض ہو گیا ہو تو اسے بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے، اس کو غارمین کہتے ہیں۔ فی سبیل اللہ کہتے ہیں، اس سے مراد وہ لوگ جو اللہ رب العزت کے راستے میں جہاد کے لیے گئے ہوئے ہوں۔ ابن سبیل سے مراد یہ مصارف زکوٰۃ ہے۔ ابن سبیل سے مراد ایسا مسافر کہ جو اپنے وطن اور ملک میں صاحب حیثیت ہی کیوں نہ ہو لیکن دوران سفر محتاج ہو گیا ہو، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ کی مد سے مال دیا جا سکتا ہے، اور اس کے تحت دیگر مسافر بھی شامل ہے جو مدارس میں دینی علوم حاصل کرنے کے لیے اپنے قوم و ملک چھوڑ چکے ہیں۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے صدقہ فطر۔ دیکھیں فطرانہ، اس سے مراد وہ صدقہ ہے جو رمضان المبارک کے اختتام پر نماز عید سے قبل آدمی ادا کرتا ہے، اور اس کا نصاب 1 سا ہر فرد کی جانب سے، خواہ وہ 1 سا ہے اور نصف سا گندم سے ہے، 1 سا جو سے، کھجور سے، کشمش سے، اور نصف سا گندم سے ہے، خواہ وہ بچہ ہو یا بوڑھا ہو، جوان ہو، مرد ہو، عورت ہو، سب کی جانب سے ہے۔ تو آج ہمارا سبق یہاں تک مکمل ہے، کل سے انشاءاللہ تعالی یہی اصطلاحات ہم کتاب الصلاۃ سے شروع کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔